يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد صرح الجمہور بتقدیم صحیح البخاری فی الصحہ ولم یوجد عن احد التصریح بنقیضہ، کہ جمہور نے صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری کو مقدم کیا ہے اور کسی ایک سے بھی اس کی نقیص کی تصریح نہیں پائی جاتی کہ مسلم بخاری سے اصح ہے، بلکہ سب یہی کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جس طرح کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ما فی هذه الکتب کلها اجود من کتاب محمد بن اسماعیل۔ دوسرے اقوال بھی ہیں، جس طرح کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے مقدمے ذکر کیا ہے، اور اس بارے میں بہت اچھی کتاب ہے حضرت مولانا عبد الرؤف جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ کی، نصرت الباری کے نام پر، فی صحت البخاری، نصرت الباری فی صحت البخاری، یہاں ہوگی آپ کے پاس ہے، آپ کے خزانے میں اس پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے۔ تمام اقوال متقدمین کے اور متاخرین کے انہوں نے جمع کر دیے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا نُقِلَ عن ابی علی النیسابوری انہ قال ما تحت عدیم السماء اصح من کتاب مسلم فلم یصرح بکونہ اصح من صحیح البخاری۔ رہ گئی یہ بات کہ امام ابو علی النیسابوری رحمۃ اللہ علیہ، ابو علی نیسابوری حسین بن علی بن یزید، یہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اللہ اکبر، اور امام نسائی کے یہ شاگرد ہیں، یعنی امام نسائی اور ان کے دور کے جو محدثین ہیں ان کے یہ شاگرد ہیں، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاد ہیں۔ انہی کے بارے میں وہ قول ہے نا امام حاکم کا رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ میں نے امام دارقطنی اور امام ابو علی نیسابوری جیسا کوئی نہیں دیکھا، امام دارقطنی اور امام ابو علی نیسابوری جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ بہت بڑے محدث تھے، مستخرج بھی ہے امام نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری پر۔ فرماتے ہیں رہا یہ قول امام ابو علی النیسابوری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ آسمان کی چھت کے نیچے صحیح بخاری سے مسلم کی کتاب سے اصح کوئی کتاب نہیں۔ فلم یصرح بکونہ اصح من صحیح البخاری۔ حافظ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس میں یہ تصریح نہیں کی، یہ کہا ہے کہ اصح نہیں ہے کوئی، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ بخاری سے بھی اصح ہے۔ انہوں نے یہ تصریح نہیں کی کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ بخاری سے بھی کیا ہے، اصح ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى وُجُودَ کتاب أَصَحَّ مِن کتاب مسلم، اس لیے کہ انہوں نے جس بات کی نفی کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم کی کتاب سے کوئی اصح کتاب نہیں ہے، کوئی اصح کتاب نہیں ہے۔ اذ المنفی انما هو ما تقتضیہ صیغۃ الافعل، جبکہ اس کی نفی وہ کیا ہے، ہوا ما تقتضی صیغۃ افضل، اس کے لیے افعل کا تفضیل کا صیغہ جو ہے نا وہ تقاضا نہیں کرتا، وہ اس کی افضلیت تو بتلاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتلاتا کہ وہ اس سے بھی کیا ہے،
زیادہ صحیح ہے۔ افل کا صیغہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ افل کا صیغہ جو ہے وہ دوسرے سے، تفضیل کا صیغہ جو ہے وہ دوسرے سے افضلیت کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ علامہ سید تفتازانی نے مفتاح میں کہا ہے کہ جمہور کے نزدیک، اکثر علماء کے نزدیک اس سے مقصود افضلیت کی بھی نفی ہے اور مساوات کی بھی نفی ہے۔ اور دلیل میں یہ ذکر کی ہے، دلیل میں یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا ما رأیت احسن منک لم تر قط عینی، کہ میری آنکھ نے آپ سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ اب اس آسن میں برابری کی بھی نفی ہے اور افضلیت کی بھی نفی ہے۔ ما رأیت افضل من یا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کبھی کبھی یہ صیغہ اس معنی میں استعمال بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ یہ افضلیت کے معنی میں یا مساوات کی نفی کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اگرچہ جمہور اسی بات کے قائل ہے، لیکن ہمیشہ یہی معنی نہیں ہوتا، کبھی لغوی طور پر اور کبھی صرف فضیلت دینے کے اعتبار سے یہ افل کا صیغہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق لہجۃ من ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آسمان کے نیچے، آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے اصدق کوئی بھی نہیں ہے، اصدق لہجۃ من ابی ذر۔ اب یہاں یہ مطلب تو نہیں ہے کہ حضرت ابو ذر صدیق اکبر سے بھی اصدق ہے، حضرت ابو ذر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کیا ہے، اصدق۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو امین و حاضر امہ قرار دیا ہے، سمجھے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر اس سے مراد سب سے افضلیت ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرماتے کہ ابو ذر اصدق من کل ما اقلت الخضراء و ما ازلت الخضراء، پھر یہ فرماتے یعنی ابو ذر اصدق من کل، کہ ابو ذر تمام سے زیادہ اصدق، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ۔ ہمارے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے مثال کے طور پر، فلان عالم اہل البلد، فلاں آدمی شہر میں سب سے زیادہ عالم ہے۔ اور کبھی اسی کی تعبیر یوں کی جاتی ہے کہ ما فی البلد عالم من فلان، کہ شہر میں فلاں سے زیادہ عالم نہیں ہے کوئی۔ ایک ہی مفہوم کی، ایک ہی معنی کی تعبیر دو انداز سے کی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ فلاں جو ہے وہ سب سے عالم ہے، اور ایک یہ کہ اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے۔ ان دونوں میں فرق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو دوسرا جملہ ہے اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا کوئی اس کے مساوی نہیں ہے، لیکن پہلا جملہ جو ہے وہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ فرق سمجھ گیا ہے نا؟ فرق سمجھ گیا ہے نا؟ پہلا جملہ تقاضا کرتا ہے کہ اس جیسا اور کوئی
نہیں ہے۔ لیکن دوسرا جملہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عالم تو نہیں ہے لیکن اس جیسے اور ہیں، سمجھے نا بات؟ ویسے بھی قرآن مجید سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ رب السجن احب الیہ مما یدعوننی۔ اب معاذ اللہ جس کی طرف وہ دعوت دیتی تھی وہ تو کسی دائرے میں بھی محبوب نہیں تھی۔ اب احبو کا صیغہ افضل کا یہاں اس کے مقابلے میں تفضیل کے معنی میں ہے، یہاں افضل کا صیغہ اس کے مقابلے میں تفضیل میں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے سورۃ ملک میں، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، افمن یمشی علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ یہ عہدہ ہے یا یہ عہدہ ہے؟ اب اس کو عہدہ افل کے معنی میں لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چلتا ہے زیادہ ہدایت مانا کرنا، جو سر کے بل چلتا ہے ہدایت اس کے پاس بھی ہے، حالانکہ اس کی تو بالکل ہدایت کی نفی مراد ہے، حالانکہ اس سے مراد نفی اصل میں ہدایت کی نفی ہے، کہ اس کے پاس تو ہدایت ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ افضل کا صیغہ بسا اوقات دوسرے کے مقابلے میں اس طرح ہمیشہ تفضیل کے معنی میں نہیں ہوتا۔ لغوی اعتبار سے یہ معنی مراد ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے ان الفاظ سے، اس کی افضلیت ثابت کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ایک اور اسلوب میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی کہی ہے، یہ پہلی جلد لائیں فتح الباری کی۔ اب یہاں یہ حدیث ہے جو امام بخاری لائے، قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، تو آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ یہ روایت، اب اس روایت کے تحت حافظ فرماتے ہیں کہ خالص کا لفظ جو کہا ہے اللہ نبی علیہ السلام نے، یہ تو منافق سے بچنے کے لیے کہا ہے کہ منافق کلمہ تو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے، لیکن مخلص نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ومعنی افعل فی قولہ اسعد الفعل لا انہ افعل التفضیل اے سعید الناس۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ وہ سب سے افضل ہے جو یہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں میں بھی کیا ہے؟ افضلیت کے مراتب ہیں۔ ہر کلمہ پڑھنے والا اسد نہیں ہے، سمجھے نا؟ خود کلمہ پڑھنے والے جو ہیں ان میں جو سعادت مند ہیں، جو اس شفاعت کے، ان کے اندر بھی فرق مراتب ہے۔ یہی بات اشارہ کیا ہے کہ اسعد افعل فی قولہ اسعد الفعل لا انہ افعل التفضیل اے سعید الناس۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ سب لوگوں سے اچھا ہے، سمجھ گیا یہ بات؟ سعید الناس سب لوگوں سے وہ سعادت مند ہے، یہ مراد نہیں۔ 194 صفحہ ہے، جلد اول ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید سے بھی اور حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مقام پر بھی یہی بات وضاحت سے کی ہے کہ افل کا لفظ ہمیشہ جو ہے نا وہ افضلیت کے معنی میں، تفضیل کے معنی میں نہیں ہوتا، اگرچہ ٹھیک ہے کہ اس کا استعمال
تفضیل کے معنی میں ہوتا ہے، انکار نہیں، اور بسا اوقات تسویہ کی بھی نفی ہوتی ہے اس میں، لیکن اسلوب کلام سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں افعل کا معنی جو ہے وہ تفضیل کے معنی میں ہے یا نہیں۔ یہ چیز اسلوب کلام سے اس سے پتہ چلتا ہے۔ یہاں بھی حافظ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے کہ ما تحت عدیم السماء اصاح من کتاب مسلم، پہلی بات تو یہ ہے کہ اصاح سے مساوی ہونے کی نفی نہیں ہے، برابر تو ہے نا۔ اور دوسری بات جو انہوں نے یہاں کہی ہے وہ یہ کہ اصاح ہمیشہ تفضیل کے معنی میں نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے بات یا نہیں سمجھے؟ فرمایا انما المنفی انما ہوا ما تقتضیہ صیغۃ افعال من زیادت صحت فی کتاب شارک کتاب مسلم فی الصحہ۔ منفی کس سے ہو رہی ہے؟ افعل کے صیغے سے۔ یمتاز بتلک الزیادہ علیہ ولم ینفی المساوات، اس سے افضلیت کی نفی زیادہ سے زیادہ کی ہے، مساوات کی نفی تو نہیں کی۔ اگر افعل تفضیل کے معنی میں لیں بھی تو اس کے معنی یہ ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ حافظ امام ابو سعید العلائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو علی نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ یہ صحیح بخاری سے واقف ہی نہیں تھے جب انہوں نے یہ جملہ کہا۔ مگر حافظ کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں۔ یہ اس لیے درست نہیں لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ بَلَدِيهِ وَشَيْخِهِ ابن خزیمہ، کیونکہ حافظ ابو بکر اسماعیلی کے شیخ ابو بکر امام ابن خزیمہ جو انہی کے معاصر بھی ہیں اور ان کے کیا ہیں شہر کے اور ان کے شیخ ہیں۔ ابن خزیمہ ان کے شیخ ہیں اور نیساپور کے ہیں، وہ بھی ان کے بلد کے رہنے والے بلدی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ما فی الکتب اجود من کتاب البخاری، ما فی الکتب اجود من کتاب البخاری۔ یہ بات حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں کہی ہے، لیکن اب یہ قول واقعتاً امام حاکم کا، امام ابن خزیمہ کا ہے، یہ نقل اس کے بعد اسی طرح علامہ سیوطی نے بھی تدریب الراوی میں کی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ علامہ سیوطی نے بھی اس قول کو اسی طرح نقل کیا ہے۔ اب یا تو یہ قول توارد ہے یا اس کے نقل میں خطا ہے، کہ یہ قول اصل میں امام نسائی کا ہے۔ یہ قول اصل میں کس کا ہے؟ امام نسائی کا ہے۔ جس طرح کہ فتح الباری کے مقدمے میں، فتح الباری کے مقدمے میں یہ قول امام نسائی کا ہے، اور امام نسائی کا یہ قول کتاب الافراد کے مقدمے میں حافظ ابن طاہر نے نقل کیا ہے۔ سمجھے بات یا نہیں؟ تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ واقعتاً یہ قول ابن خزیمہ کا بھی ہو، اگرچہ حافظ نے نقط میں اور انہی کی پیروی میں سیوطی نے بھی تدریب الراوی میں اس کو نقل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حافظ نتیجہ اس سے دونوں کے اقوال سے یہی ہے کہ جب ابن خزیمہ یہ بات کہتے ہیں تو حافظ ابو سعید العلائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے کہ ابو علی نیسابوری صحیح بخاری سے واقف ہی نہیں تھے اس وقت، یہ بات ممکن نہیں ہے۔
صحیح بخاری نیسا پور میں اس وقت متعارف تھی. ان کے استاد ابن خزیمہ یہ کہتے ہیں، اللہ اکبر. امام نسائی تو مغرب میں تھے، شام وغیرہ کے اس علاقے میں، لیکن یہاں یہ قول کس کا ہے؟ ابن خزیمہ کا. یہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال یہ ابن خزیمہ کا ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قول امام نسائی کا ہے. اور امام نسائی کا یہ قول تاریخ بغداد میں بھی حافظ ابن حکیم بغدادی خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. یہ اختلاف میں نے اس لیے ذکر کیا کہ سارے متاخرین جو ہے نا یہ دونوں قول اکٹھے کرتے ہیں، یہ دونوں قول ذکر کرتے ہیں، ابن خزیمہ کا بھی اور امام نسائی کا بھی. امام ابن خزیمہ شاگرد ہے امام بخاری کے، اور ابو علی نے خود کہا ہے کہ میں نے ابن خزیمہ جیسا کوئی حافظ نہیں دیکھا. ابو علی نے یہ کہا ہے کہ میں نے ابن خزیمہ جیسا کوئی نہیں دیکھا. یہ ساری بات نقل کی ہے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے الجواہر والدرر میں، الجواہر والدرر میں. اور ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری جیسا کوئی نہیں دیکھا، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے علی بن مدینی اور احمد جیسا کوئی نہیں دیکھا، اور امام احمد کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن سعید اور عبد الرحمن بن مہدی جیسا کوئی نہیں دیکھا. یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے مالک جیسا کوئی نہیں دیکھا. مالک کہتے ہیں کہ میں نے زہری جیسا کوئی نہیں دیکھا. اور زہری کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب جیسا کوئی نہیں دیکھا. اور سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ جیسا کوئی حافظ کوئی نہیں دیکھا. یہ سلسلہ حفاظ ذکر کیا ہے الجواہر والدرر میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور یہاں تھوڑا سا ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ امام مالک کے بارے میں یحییٰ بن سعید کہتے ہیں، دو ہیں قول، کہ میں نے امام مالک اور امام سفیان ثوری جیسا کوئی نہیں دیکھا. اب یہاں سے سلسلہ بدلتا ہے. سفیان کہتے ہیں کہ میں نے منصور جیسا کوئی نہیں دیکھا. منصور کہتے ہیں میں نے ابراہیم نخعی جیسا کوئی نہیں دیکھا. ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے علقمہ اسود جیسا کوئی نہیں دیکھا. اور علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود جیسا کوئی نہیں دیکھا. یہ سلسلہ ادھر ہے، سمجھے بات. اور وہ سلسلہ کہاں ہے؟ مدینہ طیبہ کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. سمجھے بات. بات تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کی ہے، اگر واقعتاً یہ قول درست ہے، ابن خزیمہ کا ہے، تو پھر یہ بات حافظ ابو سعید العلائی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بالکل محل نظر ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری کو نہیں دیکھا. سمجھ گئے بات. لیکن یہاں ایک اعتراض کیا ہے حافظ علامہ صنعانی نے تہذیب الافکار میں. اس ساری بات میں مختلف مباحث پر نقد کیا ہے علامہ صنعانی نے تہذیب الافکار میں. وہ کہتے ہیں، صنعانی کہتے ہیں کہ ان ھذا التعویل خروج عن محل النزاع فإن الدعوى بأن البخاری اصح الکتابین. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جواب دیا ہے نا حافظ ابن حجر نے، یہ محل نزاع سے خارج ہے. نزاع یہ ہے کہ بخاری اصح ہے یا مسلم اصح ہے. نزاع تو یہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ مساوات کی نفی تو نہیں ہے.
آپ کہتے ہیں کہ اس میں عصا کی نفی ہے، مساوات کی نفی تو نہیں ہے نا، یہی الفاظ ہے نا آخر ولم ینفی المساوات، مساوات کی نفی تو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کے دعویٰ کے منافی ہے آپ کی یہ بات، کیونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ بخاری مسلم سے کیا ہے، وہ عصا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ لیکن یہ بات بنیادی طور پر علامہ صنعانی کی درست نہیں، اس لیے درست نہیں کہ بخاری کو عصا کہنے والے جمہور ہیں، اور یہ عصا مسلم کو کہنے والے کون ہیں؟ صرف ابو علی نیسابوری۔ پہلا اختلاف تو یہ، بات سمجھے نا، پہلی بات تو یہ۔ اور جو قول ابو علی نیسابوری کا ہے وہ جمہور کے مقابلے میں دو اس کی پوزیشنیں، یا تو وہ شاذ ہے یا اس کی تعویل کی گنجائش ہے اس میں، لیکن جمہور کے قول میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جمہور کے قول میں تعویل کی گنجائش، وہاں صاف لفظ ہے کہ سب کتابوں سے اجود بخاری، جتنی کتابیں ہیں سب سے، قرآن کے بعد سب سے اصح کتاب کون سی ہے؟ بخاری۔ اس لیے علامہ صنعانی کا یہ جو اعتراض ہے یہ بھی محل نزاع میں قابل قبول نہیں ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض کیا ہے، دوسری آگے جو آ رہا ہے اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے، لیکن وہ بھی اس پر کا بھی ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی حافظ ابن حجر کے اس کلام کی اور اسی نوعیت کا کلام انہوں نے کیا ہے کس پر؟ مقدمہ فتح الباری میں، مقدمہ فتح الباری میں بھی۔ لیکن یہ جتنے ہمارے متاخرین علماء صحیح بخاری کے فضائل اور اس کے افضلیت اور اصاحیت میں بحث کرتے ہیں، انہوں نے علامہ صنعانی کے اعتراضات سے کوئی تعرض نہیں کیا، انہوں نے علامہ صنعانی کے اعتراضات سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ آج تک مجھے تو کوئی کتاب نظر نہیں آئی کہ جس میں انہوں نے اس سے تعرض کیا ہو۔ سمجھ گیا بات؟ چلیے خیر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔